بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیاک ٹرکین ددیداد مامالے ڈرار سیارے دار دیجاروٹ انصار مدنیس ونے انے بیاک روپین چاکوریس جوگا سلام تھینن. سوس پاشنت پاکستانی مختلف اداروں بود مشتو اتھال منورس کم تھینن کیسے وجہ پوری پاکستان مجا ملالار جلی جن اش میں خوش نصیبی ہن کہ اسلامی نظریاتی کونسلئی کو چیئرمین ہن کو رشالو ہن ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ایس کیا کم کار تھن انسے بارار پوری دنیا تر پاکستانی نومجک طریقہ اتھلو تھن واتا رسے اے خوبصورت چھونگے مجا کی بس مورے کنن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک پورا تاریخی پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ تخلیق پاکستان کی اساس یہی تھی کہ ایک ایسا خطہ زمین ہو کہ جس میں قوانین اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، اور جو خطہ زمین ہو اس پر اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرت ہو. چنانچہ تخلیق پاکستان کے بعد پہلا ادارہ جو سرکاری طور پر قائم کیا گیا وہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن تھا، یعنی اسلامی تعمیر نو کا ادارہ، جس کی سربراہی علامہ محمد اسد صاحب کے حوالے کی گئی، کہ جو ایک یہودی النسل مغربی فرد تھے اور اسلام لے آئے اور پاکستانی شہریت حاصل کی. ان کی وفات کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی صاحب کی قیادت میں بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ قائم کیا گیا اسی مقصد کے لیے. 1954 اور 56 کے درمیان اسلامک لا کمیشن قائم کیا گیا، وہ بھی اس مقصد کے لیے کہ قانون سازی اسلام کے مطابق ہو. پھر 1962 کے آئین میں اسلامی مشاورتی کونسل، اور پھر 1973 کے آئین میں موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، اور مینڈیٹ یعنی اہداف اور دائرہ کار اور ذمہ داریاں وہی تھی کہ جو ابتدا میں علامہ محمد اسد صاحب کی قیادت میں قائم ادارہ اسلامی تعمیر نو کی تھی، یعنی اسلامی قانون سازی اور اسلامی معاشرت کا قیام. تو یہ مقصد کے لیے جو مسلمانوں کی اور پاکستان کے شہریوں کی امنگوں کی عکاس اور ان کی تمناؤں اور اہداف کی مظہر ادارے کی شکل میں اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود عمل میں لایا گیا. تو الحمدللہ یہ دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ 1973 کے آئین میں اس کے قیام کے بعد جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے، اور وہ قانون سازی بالعموم اسٹینڈنگ کمیٹیز یعنی قائمہ کمیٹیوں کے مراحل سے گزر کر آگے جاتی ہے، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو ہمیشہ سے اعتماد میں لیا جاتا رہا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج بالعموم 1973 کے بعد کی جو قانون سازی ہے اس میں کوئی ایسی بڑی اسلامی قوانین سے روگردانی موجود نہیں ہے. معاشرت کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی بہت جامع سفارشات موجود ہیں، جس میں اسلامی تربیت، ابلاغ عامہ کے حوالے سے، اسلامی بینکاری کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور متعدد اور جو میادین معاشرت ہیں ان میں اسلامی نظریاتی کونسل کی بہت ہی جامع سفارشات موجود ہیں. وقتاً فوقتاً ہماری اور سفارشات جو سامنے آتی رہیں اور ان پر عمل بھی ہوتا رہا. مثلاً اسلامی قانون سازی کے لیے اسلامی عدالتوں کی ضرورت، تو وفاقی شرعی عدالت کا قیام. اسلامی بینکاری کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کلی طور پہ بینکاری کا نظام
تو اسلامی اصولوں کے مطابق قائم نہ کیا جا سکا، لیکن تقریباً تمام بینکوں میں اسلامک ڈیسک قائم کیے گئے، اور میزان بینک تو مکمل طور پہ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ بھرپور طریقے سے یہ کوشش جو ہے یہ ہو رہی ہے۔ اور اسلامی یونیورسٹی کا قیام، پھر شریعہ اکیڈمی کا قیام، تو یہ ساری وہ سفارشات ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کے فکر کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں جب سے میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے تو اس میں بہت قوانین ہمارے پاس مشاورت کے لیے آئے، اور ہماری جو باڈی ہے ایپکس باڈی 20 ممبران کی، اور اس کے لیے جو سفارشات ہمارا شعبہ ریسرچ تیار کر رہا ہے، بالعموم ہماری یہ حدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی سفارشات کو ایپکس باڈی یعنی سب سے بڑی باڈی نے قبول کیا ہے، اور اس میں بہت ہی مشکل مسائل شامل ہیں۔ مثلاً حال ہی میں ہمارے پاس یہ مسئلہ آیا تھا کہ کیا جو اعضاء کی وصیت ہے موت کے بعد، اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے، اور اس میں شناختی کارڈ میں اس کا اجراء کیسے رہے گا۔ تو اس پہ بھی ہماری سفارش آ گئی کہ شناختی کارڈ میں اس کا ذکر کرنا یہ فنی معاملہ ہے۔ جہاں تک وصیت کا تعلق ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ شرائط کے ساتھ اس وصیت کی جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے ہمارے پاس جو بل ہے وہ آیا تھا، اور ہم نے الحمدللہ اس پہ بڑا تحقیقی کام کیا، اور وہ بھی اب قانون کا ایکٹ کا باقاعدہ ایکٹ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ نجی سود کے حوالے سے جو مختلف بل آئے وہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ہاں سے گزرے اور بالآخر قانون کا درجہ حاصل کر گئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے معاشرتی طور پہ اثر انداز ہونے والا اور ملک کی سیاسی صورتحال پر اثر انداز ہونے والا جو پیغام پاکستان وجود میں آیا، کہ جس پہ ہمارے سیاسی ونگ اور عسکری ونگ دونوں کا اتفاق تھا، اس کی بھی ہم نے 16 جنوری 2018 کو یہ ایوان صدر میں پیش ہوا، اس کی منظوری کا اعلان ہوا۔ جید علماء کرام نے کل مکاتب، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس پہ دستخط ثبت فرمائے۔ 17 جنوری 2018 کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی تائید اور تحسین کی، اور اب یہ مسلسل جامعات کے اندر اور دینی مدارس کے اندر ماحول کا حصہ بن رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک عمومی افہام اور تفہیم کی، رواداری کی اور مسالک کے درمیان ایک قرب کی کیفیت جو ہے پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے اثرات ملک کے عمومی امن کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار جو ہے وہ ملک کے قومی مسائل کے حل اور بین الاقوامی طور پہ اس کو ایک انکلوسیو اور ہم آہنگ معاشرہ ثابت کرنے میں بڑا ممد اور معاون ثابت ہو۔ ناظرین، سوس کنڈیگیت سوس پشیگیت انے بیا کے مجا اسی انو اوشوس کھیت ملیلیوگ تھے یو پہ موریت ہوگو بزگا کوشش انتھو کیا واجہی پاکستانی مختلف اداروں رہنس تو آل چماٹ تھیرا تیسوری کوشش تھے ایسا مجا ملالارا ٹوک اگر انے اسے چماٹ بھی تو اش نے تو لشٹاگ نے تو ٹریڈنگ ایٹ پاکستان پوری دنیا تمجا ایک مہذب معاشرہ کے شکل مشووائی انی مورے گینی اسلامی نظریاتی کونسلے بیا کے جو اجازت لکھموس نے نائی دیشے کے نے ناؤ ادارہ کے نے مشتو اوشوک گینی سے خدمتر حاضر بم آیاک بوسنٹ تو میزبان انصار مدنی اجازت دا خدا حافظ۔